نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ما تکسب ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان کی آخری آیہ مقدسہ 34 آیہ مقدسہ تلاوت کیے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے اپنے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور احمد عیسیٰ نے اسی آیہ مقدسہ کو پڑھ کر اللہ کے علم کا بھی انکار کیا ہے. اللہ کے علم کا بھی انکار کیا ہے. وہ بھی آپ اس کی صلوات کی قسط نمبر 10 نکال کے سن لینا اور اسی کا ترجمہ اور تفسیر تھوڑی بہت بات ہم بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جو حق اوپر لکھا ہوا نا وہی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس کو بدلتے ہیں اور اس کے مفہوم کو اس کے معانی کو بھی مطالب کو بھی بدل کے پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لعنتیوں سے امت رسول کو محفوظ رکھے. اب اس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بارش کا برسانا, قیامت کا علم اور جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا علم, تو اسی طرح کل کیا ہوگا کیا اس کے یہ بیان کیا اور اسے یہ دوسرا بیان کیا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ اس نے کہاں فوت ہونا ہے, کس جگہ پہ فوت ہونا ہے, کہاں دفنایا جانا ہے, یہ انسان کو کوئی معلوم نہیں. احمد عیسیٰ نے اس کا بھی انکار کیا اور اپنے ماننے والوں کو کیا آج پتہ نہیں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وہی بات اب کرتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ, بے شک وہ اللہ ہے اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. جہاں آئندہ ہوا جائے نا تو وہاں کہتا ہے یہ بندہ بشر ہم ہیں
اس سے مراد ہم نبی ہیں، خدا کی لعنت ہو ایسے نبی پر، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا اور نبی بن گیا ہے اور قرآن کو بدلتا ہے، خود اس طرف نہیں آتا، سیدھا سیدھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے، کہ وہ جانتا ہے کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ برساتا ہے بارش، کسی کو نہیں پتا کب بارش آئے گی۔ محکمہ موسمیات سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کل بارش ہو گیا، نہیں ہوتی، یہ تو پریکٹیکل ہوا ہے نا ہم سب کو۔ اس دن بادل بھی کئی دفعہ نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، کلیئر کٹ آسمان ہوتا ہے، اور وہ اپنے تجزیے یا اپنے دوربین وغیرہ سے دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ ادھر ہے، امکان ہے کہ بارش ہو جائے، امکان ہے، وہ امکان بتاتے ہیں۔ دوسرے دن جب وہ ٹائم آتا ہے تو اپنا ہواؤں کا رخ ہی اور طرف ہو جاتا ہے، بادل کو کہیں کہیں لے جاتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، جہاں چاہے وہ بارش برساتا ہے، اور کب بارش آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ بے شک آج حالات اتنے زیادہ فارورڈ ہو چکے ہیں، ٹیکنالوجی، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن میں یہ ہونا ہے، فلاں دن میں یہ ہو جانا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو ہر وقت کا علم ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عام بندے کو بھی دے دیتا ہے علم، اور یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے کہ محکمہ موسمیات کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی وہ بتا دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمارے سامنے یہ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ بچی دے دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بتا دیتے ہیں اپنے آئیڈیا سے، وہ اپنے آلے سے کہ بچہ ہوگا، لیکن ہوگی بچی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی ایک خاص رحمت ہے، جسے چاہے وہ اپنا عطا فرماتا ہے۔ یعلم ما فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ وما تدری نفس ما تکسب غدا، اور جو کچھ کسی انسان نے کیا ہے کل کا کرنا ہے، کل کا اسے نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے یا کیا میں نے کرنا ہے۔ رات کو سوئے مر جائے تو کل کا بات تو کل رہ جائے گی، نہیں نہ پتا، یہ کل کی خبر کا بھی نہیں پتا۔ کل کی خبر بھی وہ نہیں رکھتا۔ نفس ما تکسب غدا، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بھی نہیں جانتی، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے کہ کل کلا کو کئی دفعہ ہم زندہ رہتے ہیں تو وہ بات کام کر لیتے ہیں، اچھا یار کل کر لیں گے، دوسرے دن وہ کام کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اللہ نے جو دی ہے اسی سے ہمیں پتہ چلا کل کر لیں گے۔ لیکن اگر حقیقت یہ ہوتا ہے کہ بندہ وعدہ کر لیتا ہے کل میں فلاں کام کروں گا، لیکن کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے، وہ کام نہیں ہوتا، زندگی میں بھی کسی اور طرف چلا جاتا ہے تو تب بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے وہ کام کرنا تھا، فلاں کے ساتھ وعدہ تھا، یا رہ گیا، پچھتاتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو پتہ ہے کہ کل کلا کو کیا کرنا ہے اس نے، یہ اللہ کا علم ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت،
اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس نے مرنا کس جگہ پر ہے۔ آسان سا ترجمہ ہے، جو مخمصے میں ڈالا وہ ایسے ہے جناب، ایسے ہے مراد اس سے زندگی ہے، پلان ہے، ایک زندگی ایسی ہوگی، ایسی ہوگی عمر نہ آخر۔ جب سیدھا ترجمہ ہے بھی کسی کو معلوم نہیں کہ مرنا کب ہے اور کس جگہ پہ مرنا ہے۔ میری موت کس جگہ پہ لکھی ہے، روڈ پہ لکھی ہے یا گھر پہ لکھی ہے، پردیس میں لکھی ہے یا وطن میں لکھی ہے، یہ پتہ نہیں۔ یہ اللہ نے بتایا ہے کہ اس آدمی کو، جان کو، کسی نفس کو، کسی جان کو یہ معلوم نہیں کہ کس جگہ اس نے مرنا ہے، کس جگہ اس نے فوت ہونا ہے۔ آسان سا اللہ کا یہ علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کو نے کہاں مرنا ہے۔ جس طرح مشہور ہے حدیث پاک میں کہ ایک سلیمان علیہ السلام کا امتی وزیر تھا ان کا، تو اس کو فلاں کسی جزیرے میں موت آنی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بڑے حیران تھے کہ یہ تو ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، تو اس جزیرے میں کیسے پہنچے؟ اس نے پہلی دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گزارش کی، حضور میری ایک گزارش ہے کہ میں فلاں جزیرے میں بہت جلدی جانا چاہتا ہوں، تو اپنا تخت دے دو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تخت دے دیا، لے جا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تو کیا ہوائی جہاز ہے، کیا کچھ ہے، اس کی مطلب رفتار کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ یا وہ بیٹھا تو اس جزیرے میں جا پہنچا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اسی جزیرے میں جہاں لکھا ہوا تھا اس کی قسمت ہے، اسی میں جا کے جہاں کو کر کے جزیرہ پوری طرح دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہانے بناتا ہے۔ آج وہ تخت سلیمان کا ایک سمجھ لو کہ موت آئی ہے، ادھر سے بیٹھتے ہیں فوری طور پہ، مر رہا ہے، چلو یہ لندن جا کے برطانیہ کا علاج کرانے جاتے ہیں، لندن یا برطانیہ یا امریکہ جاتے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ہی بات ہے نا، جس جگہ پہ اسے موت آنی اسے پتہ نہیں، وہ تو علاج کرانے چلا تھا، اس زمین پہ اترتے ہی اسرائیل نے آ کے ویسے ہی پورا کام تمام کر دیا۔ اب مرنا جو اس ادھر ہی تھا، تو یہ تو بہانہ تھا بیمار ہونے کا۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ مرتا بھی ادھر جا کر ہے نا، ادھر تو مرنا ہی مجھے پسند نہیں پاکستان میں۔ یہ ہے اپنی اپنی قسمت کی بات، اور اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس زمین پر، یہ زمین کا ذکر ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس نے کون سی زمین پر مرنا ہے۔ آسان سا ترجمہ احمد عیسیٰ کی یہ سن لو اپنا کیس، جو مخمصے میں ڈالتا ہے ایسے وہ انسان کو بھول بھلیاں میں ڈالے گا، اے ہو گیا ایسے ہو گیا۔ آسان سا ترجمہ سیدھا کر، جو لوگوں کو سمجھ آئے کہ انسان کو یا کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے کس جگہ پر مرنا ہے۔ جہل آدمی عجیب باتیں کر رہا ہے۔ آگے آپ نے پھر فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اصل علم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اصل خبر بھی وہ جانتا ہے، اصل خبیر بھی وہ ہے، ہر طرح کی خبر کو، وہ پوشیدہ خبر کو، ظاہری خبر کو جانتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت سے تو ویسے منکر ہے، یہ کائنات کو اللہ کہتا ہے، اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں مولوی اور تجھے پتہ نہیں کس کے ساتھ متھا لایا ہے،
وہ کس کے ساتھ متھا لایا ہے؟ کیوں بھی اگر متھا رنگ دے گا کہ وہ رنگ ساز دا پتر ہے، وہ رنگ ساز دا پتر ہے، یہ تو پتہ نہیں کس کا پتر ہے، اور اپنے اس کے بیانات تو سنو، پتہ نہیں کس کے فلٹر سے ہے، اس کے فلٹر تو سنو، مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ وہ تو خود اعترافی ہے کہ میں محمد کے فلٹر سے ہوں، وہ نذیر کے فلٹر سے تو ہے ہی نہیں۔ تو اس سے یہی پوچھ لو یہ کون سا محمد ہے جس کے تو فلٹر سے ہے، جس کے تو فلٹر سے نکلا ہے وہ کون سا محمد ہے؟ کوئی نبی نہیں آیا بعد میں جس محمد کا یہ اشارہ کرتا ہے میں ہی مان جاتا ہوں، اس کے فلٹر سے تو کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے ڈٹ کے، سینہ تان کے، سب کے سامنے سینہ تان کے جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمہ کذاب، وہ بھی اپنے آپ نبوت کو اس نے دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے اسے بھی فی النار کر دیا، واسر جہنم کر دیا۔ اسود انسی نے کیا، وہ بھی واسر جہنم ہوا۔ آگے کافی اوروں نے بھی کیے، سارے کرتے اپنی اپنی کوشش کرتے رہے، لعنتیں لیتے گئے، دنیا سے زندیق بن کے گئے۔ آگے مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا، وہ بھی زندیق بن کے نکلا۔ قرآن وہ بھی کہتے قرآن سے مناظرہ ہمارے ساتھ کرو، قرآن سے مناظرہ کرو، قرآن تو ہمارے باپ کا بھی، یہ تو نبی علیہ السلام کا قرآن ہے، اس میں تو لگا ہے خاتم النبیین، قرآن سے مناظرہ کیا کرے، نبی آئے کو نہیں سکتا۔ اب انہوں نے سہارا کی لے لیا، جو صوفیاء کی کتابیں ہیں ان میں کوئی بات تھوڑی بہت لکھی ہوئی تھی، ان کا سہارا لے لیا، اور فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں یہ لکھ دیا، انہوں نے یہ سہارا کھچوں کا لے لیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک دو ہی چیزیں، سنت رسول یا حدیث رسول، دو ہی چیزیں ہیں جن میں کوئی جھول نہیں۔ ابھی حدیث میں بھی کوئی ضعیف ضو پائی جاتی ہے، لیکن قرآن پاک میں تو جھول نہیں، قرآن پاک میں شک بھی نہیں۔ تو قرآن پاک نے کہا خاتم النبیین، تو اس پر ایمان لاؤ۔ احمد عیسیٰ کو چھوڑو، دوسرے غلام محمد قادیانی کو چھوڑو۔ یہ بھونڈی دلیل، ایک بھونڈی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہو چکے ہیں، ان کا فیصلہ ہو گیا۔ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، بے شک میں رسول ہوں، اے بنی اسرائیل تمہاری تو رسول بن کر آیا ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری تو رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے پاس تورات سے ہے، تورات سے ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی، اور میں ایک رسول کی خوشخبری تمہیں دے رہا ہوں کہ میرے بعد وہ آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام کے اس نام کو کوئی اپنا نام چرا لے، بند بیٹھے احمد، اور چبڑ کو قرآن پاک اوپر سے پڑھنا نہ آئے، چلو روزہ ہے اتنا ہی بڑا ہے، سمجھ گیا میری بات، جا رہے ہیں روزے بھی 2-3 دن رہ گئے ہیں، یہ بھی پورے ہو ہی جائیں گے۔ پھر احمد عیسیٰ کی جو گالیاں ہیں اس کا پھر جواب شروع ہو جائے گا۔ احمد عیسیٰ تیرے میں پیچھے ہوں، جب تک تو رسالت کا کھیڑا نہیں نہ چھوڑتا، رسول ہونے سے انکاری نہیں کرتا، تیرے پیچھے ہوں میں۔ اور تو ایسے تیرے باپ کی قبر سے نکلا تھا خاتم، یہ تیرے باپ کی قبر سے نکلا ہے، تو ایسے قرآن پاک نے تو تا سے استعمال کیا، تے سے استعمال کیا، خاتم النبیین، اور جتنے ہوئے ہیں وہ سب کے سب مٹ گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہی تو کہا ہے، مٹ گئے مٹ جائیں گے سب اعداء تیرے، مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے سب اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آقا علیہ السلام کا چرچا تو ہوتا رہے گا، محمد عربی کا چرچا تو ہوتا رہے گا،
لیکن لانتیوں کا چرچا کس نے کرنا؟ لانتوں کو لانتے ڈالنے کے لیے تو ایک کہانی پیچھے چھوڑ جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا ہوئے ہیں بدنام تو نام نہ ہوگا. یعنی بدنام لانتے پڑتی ہیں نا تو بدنام ہونا بھی نام ہے. کیونکہ احمد عیسیٰ بدنام ہونا بھی نام ہے. تو بدنام ہونا بھی تیرا نام ہے. تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، بولنا لفظ صحیح نہیں آتے، تو بڑے بڑے عالموں کو دعوت امت دیتا ہے. میری امت میں آ جاؤ. لا خلانت امت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ آخری امت بھی رسول اللہ کی. کسی کی امت اور نہیں آئے گی. مسلمانوں کے خلاف ہے تو مسلمان تو اس کے خلاف اس کو نہیں مانتے اپنا نبی، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں. وہ خود کہتا ہے مسلمانوں کا قرآن کہہ رہا ہے، مسلمانوں کا قرآن. ہاں تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے. ہمارا قرآن خاتمہ تے سے ہے، تو ایسے نہیں ہے، تے سے ہے. اور ہمارے قرآن پاک کو بدلنے والا لانتی ہے. دنیا ساری کی ساری مل کر بھی زور لگا لے، قرآن پاک کے ایک لفظ کو بدل نہیں سکتی. بدل کو جو بیان کرتا ہے وہی لانتی. اتل بعد ذالک زنیم ہے، وہی لانتی ہے. اتل بعد ذالک زنیم ہے، اتل بعد ذالک زنیم ہے. آج کی میری گفتگو اتنی بڑی ہے کہ احمد عیسیٰ نے اللہ کے علم کا بھی انکار کیا. یہ اللہ کا علم ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جانتا ہے کیا ہے. ڈاکٹر اپنی رائے دے دیتی کہ بچہ ہوگا، لیکن ہو بچی جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں بچی ہے، ہو بچہ جاتا ہے. یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں، ان کے آلات بنا لیے. اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ سارا ہی علم دے دیتے ہیں. وہ ہوتے ہیں شاید کہہ دیتے ہیں. وہ حتمی بات کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بتاتا، حتمی بات کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بتاتا، کیونکہ یہ حتمی علم اللہ کے پاس ہے. کیونکہ بعض دفعہ بچے کی حیات ہی ایسی ہوتی ہے جتنی مرضی آلات لگاتے رہو پتہ ہی نہیں چلتا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی قدرت پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے. اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لعنتی مردودوں نبیوں سے ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. یہ احمد عیسیٰ یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں احمد عیسیٰ کی بات نہ سنو، تو سنتے بھی رہیں تو جو چوڑ ہیں، جو جیل ہیں، وہ تیری جماعت میں آ جائیں گے. بس جیل ہی ہیں جو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. مگر یا لفظ تادری، اب تادری کیا اپنا اس کا سیگا ہے. تادری کون سا لفظ ہے؟ اسے کس طرح کھاتی ہے، کس طرح اس کو اپنا پکا کے کھاتی ہے؟ تادری نہیں نا پتا. مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. یہ لفظ آدرا سے، آدرا جس کا معنی جاننا، پہچاننا، اسی سے تدری ہے. نہیں جانتا وہ، نہیں جانتا وہ، نہیں جانتی وہ، بلکہ یہ مؤنث کا صیغہ تیسرا صیغہ فعل مضارع کا. یدری، یدریانی، یدری یونا. آگے تدری، واحد مؤنث غیب، واحد مؤنث غیب فعل مضارع تدری. یہ تدری اس سے کہ وہ نفس یا وہ جان نہیں جانتی کہ اس کے مرنے کی جگہ کون سی ہے. کوئی جان بھی نہیں جانتا. یہ ہے گرامر کے ساتھ